عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواز پر دلائل۔ جلال الملت والدین امام جلال الدین سیوطی علامہ ابن حجر مکی کے حوالے سے محفل میلاد شریف منانے کے دلائل ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ مجھ پر ایک اور دلیل ظاہر ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ حالانکہ حادث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کی ولادت کے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کر دیا تھا، اور عقیقہ دہرایا نہیں جاتا۔ پس پتہ چلا کہ آپ اپنی پیدائش، اپنی بعثت اور رحمت للعالمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے فعل کیا تھا۔ لہٰذا ہمارے لیے بھی مستحب یہ ہے کہ ہم آپ کی ولادت کے ایام میں محافل منعقد کریں، کھانا کھلائیں، دیگر عبادت کریں اور خوشی و مسرت کا اظہار کریں۔ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کو سننے کے لیے جمع ہونا اعظم عبادت میں سے ہے، کیونکہ محفل میلاد شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار ذکر ہوتا ہے، اور آپ کے ذکر سے آپ کی محبت اور آپ کی قربت بڑھتی ہے۔ ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفل میلاد شریف کے جواز پر 20 دلیلیں قائم کی ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کی اور صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ اس کی جزا میں ہر پیر کے دن اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، جیسا کہ بخاری میں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ولادت کی خود تعظیم فرمایا کرتے تھے، اور اس عظیم نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اور اس دن کی تعظیم کے لیے ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ امام مسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کرنا قرآن مجید کا مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ جس زمانے میں کوئی عظیم دینی کام ہوا ہو، جب وہ زمانہ لوٹ کر آئے تو اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس قاعدے کو مقرر فرمایا جب آپ نے یہود کو عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اور اس کا سبب معلوم کیا، اور جب کہا گیا کہ یہود اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن ان کو قوم فرعون سے نجات دی تھی، تو آپ نے فرمایا تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام پر نعمت کا شکر ادا کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا بیان فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، 2 ذبیحوں کا یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ چھٹی دلیل یہ ہے کہ محفل میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا محرک، باعث اور سبب ہے، اور جو چیز مطلوب شرعی کا سبب ہو وہ بھی شرعاً مطلوب ہوتی ہے۔ ساتویں دلیل یہ ہے کہ محفل میلاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور کمالات اور آپ کی سیرت کا بیان ہوتا ہے، اور ہمیں آپ کی سیرت پر عمل کرنے کا حکم ہے۔ آٹھویں دلیل یہ ہے کہ جو شعراء صحابہ آپ کی مدح کرتے تھے اور نعتیہ اشعار پڑھتے تھے، آپ ان سے خوش ہوتے اور ان کو انعامات سے نوازتے۔ تو جب محفل میلاد میں آپ کے شمائل اور فضائل کا بیان ہوگا اور نعت خوانی ہوگی تو آپ اس سے خوش ہوں گے، اور آپ کی خوشی شرعاً مطلوب ہے۔ نویں دلیل یہ ہے کہ آپ کے معجزات اور سیرت کا بیان آپ کے ساتھ ایمان کے کمال اور آپ کی محبت میں زیادتی کا موجب ہے، اور وہ شرعاً مطلوب ہے۔ 10ویں دلیل یہ ہے کہ محفل میلاد میں اظہار سرور، مسلمانوں کو کھانا کھلانا اور آپ کی تعریف کرنا، یہ سب چیزیں آپ کی تعظیم کو ظاہر کرتی ہیں، اور آپ کی تعظیم شرعاً مطلوب ہے۔ 11ویں دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ 12ویں دلیل یہ ہے کہ تمام علماء اور تمام شہروں کے مسلمانوں نے محفل میلاد کو مستحسن قرار دیا۔ حدیث ہے جس کام کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے، اور جس کام کو مسلمان برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ 13ویں دلیل یہ ہے کہ محفل میلاد میں ذکر کے لیے جمع ہونا، نعت خوانی، صدقہ و خیرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، اور یہ تمام چیزیں سنت اور شرعاً مطلوب اور محمود ہیں۔ 14ویں دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کُلًا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک، ہم تمام انبیاء کرام کے واقعات آپ کو بیان کرتے ہیں جس سے آپ کے دل کو استقامت ملتی ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے ہم اپنے دل کی تسکین کے محتاج ہیں۔ 15ویں دلیل یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حدیثات میں نہ ہو مطلقاً مذموم اور حرام نہیں ہے، بلکہ اس کو دلائل شرعیہ سے دیکھا جائے گا۔ اگر اس میں کوئی مصلحت واجبہ ہوگی تو وہ واجب ہوگی۔ اس طرح مستحب، مباح، مکروہ اور حرام یہ سب بدعات کی اقسام ہیں۔ 16ویں دلیل یہ ہے کہ جو چیز صدر اول میں حیات اجتماعیہ کے ساتھ نہ ہو لیکن فرداً ہو تو وہ بھی مطلوب شرعی ہے۔ 17ویں دلیل یہ ہے کہ اگر ہر بدعت حرام ہو تو ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کا قرآن جمع کرنا، حضرت عمر کا تراویح کی جماعت کا اہتمام کرنا اور تمام علوم نافعہ کی تصنیف حرام ہو جائے گی، اور ہم تیر کمان کے ساتھ جنگ کریں اور بندوقوں اور توپوں سے جنگ حرام ہو، اور میناروں پر اذان دینا، سرائے اور مدارس بنانا، ہسپتال اور یتیم خانے بنانا سب حرام ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے وہ نیا کام حرام ہوگا جس میں برائی ہو، کیونکہ ایسے بہت سے کام ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف میں سے کسی نے نہیں کیا، مثلاً تراویح میں ختم قرآن۔ 18ویں دلیل یہ ہے کہ امام شافعی نے فرمایا جو چیز کتاب و سنت یا اجماع یا اقوال صحابہ کے خلاف ہو وہ بدعت ہے، اور جو نیک کام ان کے مخالف نہ ہو وہ محمود ہے۔ 19ویں دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا کام ایجاد کیا اور بعد والوں نے اس پر عمل کیا تو ان کو اجر ملے گا اور ان کے اجور میں کمی نہیں ہوگی۔ 20ویں دلیل یہ ہے کہ جس طرح حج کے افعال، صفا مروہ کی دوڑ صالحین کی یاد تازہ کرنے کے لیے مشروع ہیں، اسی طرح محفل میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کرنے کے لیے مشروع ہے۔